أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے. یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 29 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 17 ستمبر سن 2000 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حیل بشر منطقہ قصیم کی طرف سے یہ جو عظیم الشان اجلاس اس ہال میں منعقد کیا گیا ہے اس اجتماع میں اس جلسے میں اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کو علم ہے کہ وہ خطاب ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قبل ازیں کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں اپنے موضوع پر لب کشائی کروں میں تہہ دل سے اللہ کے شکر اور اس کے احسان کے بعد بے حد ممنون و مشکور ہوں اس مکتب توعیت الجالیات کے مدیر اراکین متعاونین اور یہاں کے دعات بالخصوص اپنے فاضل دوست برادر بھائی فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کچھ لب کشائی کر سکوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پاک پروردگار ہم سب کو جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں سے وہ لوگ ہرگز محبت نہیں رکھتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، بھلے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ ان کے بیٹے یا اپنے بھتیجے کیوں نہ ہوں، خاندان یا کنبہ یا قبیلے کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتیوں میں شامل کر ان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کا لشکر ہی یقیناً کامیاب اور غالب ہونے والا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست اور میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمیل سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ یہ کون سی ذات بابرکت ہے، یہ کون سی پاک باز ہستی ہے. اے کاش آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے. آج حالات تو یہ ہیں کہ گھروں میں ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تو انہیں اپنے سلف کے کارنامے نہیں، انہیں اسلام کے ان سپوت بیٹوں کی داستانیں نہیں، بلکہ انہیں بھوت اور پریت سے ڈراتی ہیں، انہیں ڈاکو اور چور کے حوالے دیتی ہیں، جھوٹے گڑھے ہوئے قصے انہیں سناتی ہیں. اور ہمارے نوجوان جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے، احادیث شریفہ کے اندر ان مقدس ہستیوں کی سیرتوں کو دیکھتے جن مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل نے اپنے احکام کا تجربہ فرمایا تھا، انوار رسالت کی کرنے جن کے سینوں کو منور و مجلہ کر چکی تھی، بجائے اس کے کہ ان مقدس مجاہدین اور صحابہ کے واقعات جو تاریخ اور سیرت کے سنہرے پنوں پر مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرتے. آج یہ نوجوان اپنے فارغ اوقات میں گندے اور جھوٹے قصے اور کہانیوں پہ مبنی لٹریچر اور ڈائجسٹ اور فلمی پرچے اور اسی طرح سے ناٹک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ مطالعہ کرتے ہیں. وہ افسانے اور وہ کہانیاں پڑھتے ہیں جو ڈرامائی طور پر، جن کے اندر سسپینس ایڈونچر ہو، جس کے اندر فحاشیاں اور بے حیائیاں ہوں، اور دشمنان اسلام نے ان کے لیے وہ چربے مہیا کیے کہ آج یہ مسلمان نوجوان جس کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر دعوت کا پرچم لے کر کے کونے کونے میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈے لہراتے ہوئے دنیا کی امامت کے فرائض ادا کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا. افسوس آج یہ نوجوان محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے دنیا کے مہذب اور سب سے بڑے دنیا کے طاقتور ہیں. انہیں اپنے اسلام اور اپنے مسلمانیت پر غرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام سے بہت ہی دور ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو قومیں تاریخ سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں، جو قومیں اپنے اسلاف کے واقعات کو بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنے بزرگوں کی بہادریوں اور ان کی شجاعتوں کو اپنے ذہن و دماغ سے مٹا دیتی ہیں اور اپنے سیرت و کردار سے اسے غلط ثابت کرتی ہیں، وہ قومیں اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتی. وہ قومیں اس دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے. اور وہ قومیں آج جن کو اس دنیا میں امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، قیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کا فریضہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر بھلائیوں کے جھنڈے گاڑیں اور برائیاں، جن جن چیزوں پر برائیاں سخت ہیں، جن جن چیزوں کے اوپر منکرات کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو دنیا سے نیست و نابود کریں. افسوس آج وہی قوم منکرات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈوں کو سرنگو کر رہی ہے. آج وہی قومیں توحید و سنت سے بلبلا رہی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کے نعروں کو سن کر ان کی چھاتیاں پھٹنے لگی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کی باتوں کو سن کر چیبہ جبی ہوتی ہیں. افسوس اسی بات کا ہے آج انہیں ان کے سامنے دو لوگوں نے گمراہیت کے جال ڈالے ہوئے ہیں. ایک تو دنیا پرست، مادہ پرست، جو اسلام سے دور